اس لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور مئی کی آج 30 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق بھیجا ہم نے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، یعنی انبیاء بھیجے، رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے پکڑا ان کو تنگ دستیوں کے ساتھ اور تکلیفوں، بیماریوں، مصیبتوں کے ساتھ۔ کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی انکساری کریں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، بس کیوں نہیں جب ان کے پاس ہماری تکلیف آئی انہوں نے عاجزی کی، گڑ گڑائے اور اللہ سے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور خوبصورت کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پر جب بھول گئے وہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے ان پر ہر طرح کے دروازے کھول دیے، یعنی آسانیوں کے، رزق کے اور حالاتوں۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے جو وہ دیے گئے۔ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا، پھر تب وہ تھے نا امید ہونے والے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، بس کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قل، اے نبی محترم آپ فرمائیں، ارائیتم، تم بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت لے لے، تمہاری بصارت ضائع کر دے، وختم علی قلوبکم، اور مہر کر دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے جو اللہ کے سوا جو تمہاری یہ چیزیں ریپیٹ کرے۔ انظر کیف نصرف الآیات، آپ دیکھیں کس طرح ہم پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں آیات کو۔ ثم هم یصدفون، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر یعنی ساروں کو بیان کرنے کے باوجود وہ انکار کر جاتے ہیں اور حقائق کو سمجھنے کے لیے طرف نہیں آتے، بلکہ دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ قل ارأیتکم،
آپ فرمائیں، آپ بتائیں، ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتا یا سریعام کھلم کھلا آ جائے، حل یہلک الا القوم الظالمون، تو کیا ہلاک کیے جائیں گے؟ کہ نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم جو ہے، ظلم کرنے والے، ظاہر ہے وہ اس کی پیٹ چڑھیں گے اور تباہ ہو۔ حضرات، قرآن مجید کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اس کے اندر تاریخ کے حوالے بھی اللہ نے دیے۔ تاریخی طور پر کیا واقعات ہوئے، اس میں قوموں کی تباہی، قوموں کی تباہی کے اسباب اور ہلاکتوں کی وضاحت، کس طرح وہ کرے، کس بنیاد پر ہلاک ہوئے، کیوں ایسے ہوا، یہ چیزیں بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ ایک اور انداز ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے انبیاء، رسول، قوموں، امتوں کی طرف بھیجے، پھر ہم نے ان کے حالات میں ان پر جب ان کی آزمائش کی تو اس میں تنگ دستیاں بھی ہم نے دی، یعنی فقر و فاقہ ہے، اور اس طرح ذرہ، اس میں ہے دکھ، مصیبتیں، قلق، بیماریاں، ان سے بھی ہم نے آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک اوپنلی اعلان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم آپ کو ضرور آزمائیں گے، کبھی دکھ، کبھی قلق، کبھی بیماری، کبھی کسی چیز۔ تو ظاہر ہے اچھے وہ لوگ ہیں جو سبق حاصل کر لیں، اپنے مسائل پر غور کریں، اپنے حالات پر غور کریں، چلن پر غور کریں، اور جو ان کا اپنا سٹیٹس ہے، جو انہوں نے ماحولیات بنائے ہوئے ہیں، وہاں کچھ نہ کوئی نشان ہوتے ہیں۔ انسان کو پتہ چلتا ہے میرے رزق میں معاملہ ہے، میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدتمیزی ہے، بدعمالی ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے، کہاں کہاں وہ اس میں جھول کہاں نظر آتی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرے اور اپنی اصلاح کرے، درست ہو جائے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو برباد، ہلاک کر کے یہ ساری چیزیں ثابت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور بیشتر اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لوگوں کو چانسز دیتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے عادات پہ، بدتمیزی پہ برقرار رہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو چھتر بھی پھیرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، ہلاک بھی کرتے ہیں، اور ان کو عبرت کا نشان بھی بناتے ہیں۔ آج کے سبق میں یہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب میں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی محترم، آپ سے پہلے ہم نے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے، انبیاء بھیجے۔ اور یہ ایک بات آج یاد رکھیں، 25 یا 26 انبیاء اور رسولوں کے نام صرف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور قرآن مجید میں یہ بھی بیان فرمایا کہ بیشتر انبیاء کے نام ہم نے آپ پر نہیں بتائے، جو بتائے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، وَمِن مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، وہ ہم نے رسولوں نبیوں کے نام نہیں بتائے، لیکن آپ کو پابند کر دیا کہ آپ نے سارے انبیاء اور رسولوں پر ایمان کا اعلان کرنا، جس طرح آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ جنرل علی طول اس بات کا اظہار و اعلان کرنا ہے، کسی نبی کا نام ہمیں معلوم ہے یا نہیں، اللہ نے بیان فرمایا ہے یا نہیں، اس کی کتاب سے صحیفے کا ذکر کیا ہے یا نہیں، اللہ کی طرف سے جتنے انبیاء رسول تشریف لائے ہم سب کو سچا مانتے ہیں، میرے دلہ مانتے ہیں، اور ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا ان کے ادوار میں جب ہم نے ان کو بھیجا اور ان کا وہ زمانے بیتے رہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان کو تنگیاں، تکلیفیں، مصیبتیں ان سے آزمایا، یعنی فقر فاقوں سے بھی آزمایا، بیماریوں سے بھی آزمایا۔ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، کیوں اس ایسے کیا؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں، تاکہ وہ شرم کریں، رجوع اللہ کریں، اپنی عادات کو بدلیں۔ شاید فرا لیکن ایسے نہیں کیا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، اللہ تبصرہ فرما رہے ہیں کیوں نہیں ایسے ہوا جب ان کے پاس ہماری تکلیف، ہمارا پاس عذاب، آزمائش آئی، تضرعوا، وہ کیوں نہیں گڑ گڑائے، کیوں نہیں معافی مانگی، کیوں اللہ کی رجوع انہوں نے نہیں کیا؟ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، بلکہ الٹا یہ ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ بعض لوگوں نے بڑے خوبصورت محاورے پیش کیے، مرض بڑھتا گیا جو دوا کا۔ کچھ ایسے بد نصیب اور فضول لوگ ہوتے ہیں جتنی ان کو نصیحت کی جائے اور بگاڑ پیدا کر، اور تماشبینی کرتے ہیں، اور ایسا کرتب کر کے دکھاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا کھیل پیش کر رہے ہیں،
اللہ کی یہ بدتمیزی ہوتی ہے اور ان کی نالائکی ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے اور ان کی جہالت پر مبنی ہوتا ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ سمجھانے کے باوجود شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ڈانٹ کے ساتھ بھی اگر ان کو سمجھایا جائے پھر بھی الٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہوا یہ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ پھر وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کر رہے ہیں شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنایا، جو یہ کر رہے بہت اچھا کر رہا ہے، وہ کپڑے اتار کے پھر رہا ہے، وہ ٹکرے مارتا پھرتا ہے، وہ قبروں پہ جاتا پھرتا ہے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں یا مختلف لوگ عجیب و غریب تماشا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شیطان نے کیا، جو تو کر رہے ہیں نا اس سے بہتر ہو کوئی نہیں۔ حالانکہ وہ ساری تماشبینی ہے، شیطنت ہے، شیطان کا چکر ہے، رحمان و رحیم کی اس کے اندر کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اس سے بندے کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر اللہ اس کا نتیجہ بیان فرماتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب وہ بھول گئے جن کی نصیحت کی گئی تھی، ان کو رہنمائی کی گئی تھی، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے ان پر ہر طرح دروازے کھول دی۔ کیا مطلب ہے؟ رزق آیا، منصب آئے، عزت و شرف آئی، بڑے بڑے خوبصورت ان کے دنیا کے اندر ماحولیات ان کو نصیب ہوئی۔ وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ ہمیں بڑا خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بڑا کر دیا، گاڑیاں مل رہی ہیں، کوٹیاں مل رہی ہیں، منصب مل رہے ہیں اور چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ احسان اللہ کے نہیں ہے، استدراج ہے۔ استدراج کا معنی اللہ نے ڈھیل دی ہوئی تھی، اللہ ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ املی لہم ان قیدی متین، ارشاد ہوتا ہے ہم کو ڈھیل دیتا ہے، میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں، پھر میں ان کی جب پکڑ کرتا ہوں پھر میری پکڑ سے ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں۔ میں نے ان کو خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں کے جب وہ خوش ہو گئے جو ان کو دیا گیا تھا، وہ منصب، وہ مال و دولت، وہ سارے سلسلے، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم اچانک ان کو پکڑا۔ کئی دفعہ سنتے یار پتہ ہی نہیں چلا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اور جی سمجھ ہی نہیں کیا ہو گیا، اللہ کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم اس طرح پکڑتے ہیں فائدہ مبلغ، پھر نا امید ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں سے۔ ڈاکٹر بھی وہ جو بیان کرتے ہیں یہ ساری امید نا امیدیاں اور سارے سلسلے ان کو دروازے کھول دیتے۔ ارشاد ہوتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ان ظالموں کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے عذاب اور پکڑ اور سزا سے ان کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے، نام و نشان مٹ جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اب ایکشن، کوئی اللہ تعالیٰ پر کوئی ایسا معاملہ کہ اللہ نے ظلم کیا ہو، اس نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیے، رسول بھیجے، کتابیں، صحیفے، رہنمائی، بشیر، نذیر آئے، لیکن وہ اپنی مرضی کرتے رہے، بظاہر کو قابل نہیں تھے۔ توجہ سے فرمائیں۔ ایک اور سوال کیا اللہ تعالیٰ نے، قل ارأیتم، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں، ارأیتم بھئی آپ مجھے بتائیں، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت لے لے، تیری سماعت ضائع کر دے، وہ ابصارکم تمہاری بینائیاں اللہ ضائع کر دے۔ اب بیشتر بھی دیکھتے نہیں کہ بینائی ختم ہو گئی ہے، شنوائی ختم ہو گئی ہے، کسی کا کچھ نقصان ہو گیا۔ یہ مختصر سی چیزیں بیان فرمائی، اگر ایسے اللہ کر دے وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر کر دے، ٹھپے لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہاری بینائیاں، شنوائیاں اور تمہاری یہ مشکلات کو حل کرے۔ انظر، اے دیکھیے رسالت باب علیہ السلام، کیف نصرف الآیات، ہم آیات کس طرح پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، یعنی مختلف انداز بدل بدل کے ہم رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب جو ہے، ارشاد ہوتا ہے تو ثم یصدفون، جتنا بھی ان کو پھیر پھیر کے وہ انداز سمجھایا، پھر وہ پھیرے جا رہے ہیں، اپنے 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 انداز کو بدلے جا رہے ہیں، یعنی ہر انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن پھر وہ پھر جاتے ہیں، وہ ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ان کے اندر اور قسم کی وہ چیز نمایاں ہوتی ہے جس میں انکار ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اور اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی آپ کتنے لوگوں پر جب غور کریں، جب ان کے سامنے مسائل عجیب و غریب مسئلے پیش کرتے، اچھا جی اگر یہ اس طرح ہو جاتا پھر فرض کرو اس طرح ہو جاتا، فرض کرو اس طرح ہو جاتا۔ کتنے لوگوں کی عادات ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی سجدے میں قرآن شریف کی آیت کو سورت پڑھنی چاہیے۔ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو؟ یعنی بڑی نیکی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، رسول پاک کی تعلیمات سے بائی پاس کر کے اپنا نمایاں سبق پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ نے رہنمائی فرما دی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جو اللہ کے رسول دے دیں ان کو لے لو، جس سے روکے روکے وہ نہیں کرتے، نیا منصوبہ، نئی بات، نیا انداز۔ شریعت مطہرہ نے چیزیں بیان فرمائی ہیں، فرض کریں وقوفوا للہ قانتین، فرما بردار کو کھڑے ہو جائے، تو کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں فرما برداری؟ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اقامت صلاۃ میں امام الانبیاء نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، صفوں کا درست کرنا اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ یہ چھوٹی ساری بات، اس پر غور فرمائیں۔ وہ نمازی جن کی عمر بیت گئی نمازیں پڑھتے ان کو صف بندی کا نہیں پتہ، اور بیشتر وہ لوگ ہیں ان کو چیک کریں تو جب کہا جاتا ہے جی پاؤں میں لاؤ، سبو صفوفکم، صفوں کو ملاؤ، اپنے قدموں کو ملاؤ، تو جب یہ کہا جاتا ہے تو وہ اپنے قدم اندر ملاتے ہیں۔ ان مسکینوں یہ نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ بندے ہیں جو نماز ہی ہیں، پڑھ رہے ہیں نمازیں 5 باروں بار، لیکن سب رہنے کا کوئی پتہ نہیں، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے۔ تو دوسرے جو عاشق قسم کے لوگ ہیں جن کا تعلق ہی عشق و مستی کے ساتھ ہے، ان ہر بندے کے درمیان 2 3 4 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے، کوئی قدم کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ اور ایک اور نظریہ پیش کیا ہوا ہے علماء کو، سامعین کو علم ہوگا، وہ کہتے ہیں جی دائیں پاؤں کا انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، جہاں کھڑے ہو گئے نا جم جاؤ، انگوٹھا نہ ہلے، دنیا ہل جائے انگوٹھا نہیں ہلے۔ سید الانبیاء کا فرمان ہے دنیا میں اٹھنے والے تمام قدم جو نیکی کے لیے اٹھتے ہیں، سب سے زیادہ وہ قدم اللہ کو پسند ہے جو صف درست کرنے کے لیے اٹھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے اور قلندروں کا یہ فرمان ہے، اسی لیے بدتمیزی کی گئی ہے۔ شریعت و طریقت، شریعت یہ کہتی ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ کہتا ہے، ساری نالائکی، ساری بغاوت اللہ رسول کے خلاف۔ جب یہ حالات پیدا ہوں تو پھر کہاں سے آئے گی اللہ کی رحمت اور شفقت، کہاں سے آئے گی رہنمائی اور ہدایت؟ اپنی مرضی جو کو لگا ہوا ہے اپنے طرز پہ لگا ہوا ہے، وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ رسالت باب کا ارشاد اور فرمان کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم تو پھیر پھیر کے انداز بیاں، کہا کسی نے انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ نے انداز تو بدلے ہیں، مختلف طریقے تو اپنائے، لیکن وہ اپنی ڈگر پہ لگا ہوا، وہ ڈٹ کے لگا ہوا۔ تو میں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں، معذرت کے ساتھ، محسوس نہ کرنا۔ سید انبیاء نے فرمایا جو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اشاروں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن ہر بندے نے اپنے وجود میں اپنی معذرت کرنے کے لیے اپنا عذر خود بنایا ہوا ہے۔ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، اور گلیوں بازاروں میں پھر بھی سکتا ہے، لیکن مرضی اسے آپ نہیں کرتی۔ تو میں اس پہ کیا کروں، آپ کیا کریں؟ تو ظاہر ہے جب آپ اپنی مرضی کریں گے تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اپنی مرضی کا۔ اگر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اپنی مرضی کے چتروٹ کرنے کی سزا دینے کی۔ یہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے تاکہ ان مسائل پر غور کریں اور اپنے آپ کو موو کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال روم نے بہت کام کیا، انہوں نے کہا خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کو، مسائل کو، حقائق کو بدلنے کے لیے فتوے بھی لیں گے، کوشش بھی کریں گے، تعبیریں بھی کریں گے، تعویلیں بھی کریں گے، لیکن اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں۔ تو بدلنا تو اپنے آپ کو تھا، لیکن وہ قانون کو، ضابطوں کو، جو قانون بنائے گئے ہیں اس کو بدلنے کی ماشاءاللہ فتوے بھی لیں گے، کوشش بھی کریں گے، تعویلیں بھی کریں، سوچ بچار بھی کریں گے، تبصرہ بھی کریں گے، بکواس بھی کریں گے، یہ بھی ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ توجہ فرمائیں جی، ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكُمْ، ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امتوں کی طرف آپ سے پہلے، یعنی رسول پاک کو فرمایا آپ سے پہلے ہم نے رسول اور انبیاء ان امتوں کی طرف بھیجے جو آپ سے پہلے لوگ گزرے ہیں۔ پھر حالات بدلتے رہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر ہم نے ان کو تنگ دستیوں کے ذریعے بھی آزمایا، دکھوں، مصیبتوں، بیماریوں کے ذریعے بھی ہم نے ان کو آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ وہ عاجزی کریں، انکساری کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، چلائیں، اللہ کی طرف رابطہ میں رجوع اللہ کریں، لیکن نہ ہوا۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، کیوں نہ ایسے ہوا جب ان کے پاس ہماری طرف سے تنگی، تکلیف، مصیبت آئی، تضرعوا، تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی؟ کیوں گڑ گڑائے نہیں؟ کیوں نہیں روئے اللہ کے سامنے؟ وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل اور سخت ہو گئے، جس طرح میں نے عرض کیا نا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی، اور اکڑ آئی، اور تکبر آیا، اور جہالت آئی، اور اپنی مرضی کے ساتھ وہ اپنے معاملات کو کرتے رہے۔
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر جو وہ کر رہے ہیں، جس ڈگر پہ کوئی لگا ہوا ہے، شیطان نے کہا تیرے سے اچھا کوئی نہیں، تیرا عمل، تیرا عقیدہ، تیرا رویہ سب سے اچھا ہے، اس پہ لوگ اس ڈگر پہ لگے۔ تو اللہ نے فیصلہ سنا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے جو ہم نے نصیحتیں کی تھی، تو پھر ہم نے کیا کیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کا دروازہ کھول دیا، منصب بھی ملے، عزت بھی ملی، دولت بھی ملا، نفع بھی ملے، اور وہ کیا کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ استدراج ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، میں چیک کرتا ہوں، میں نے ان کو پہلے سائیکل نہیں دی، موٹر سائیکل دی، گاڑی دی، کوٹھی دی، کار دی، روپے دے، کیا کر رہے ہیں، پہلے بڑا موٹا چھوٹا موٹا مسجد میں آ جائے، مسجد بھی گئی، درس بھی گئے، خطبے بھی گئے، صدقہ خیرات بھی گیا، نیا تماشا شروع ہو گیا۔ جب حالات بدلتے رہے، حتی اذا فرحوا، جب وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو دیے گئے تھے، کرنے والی سرکار ہے جی، بڑا کمال ہو گیا جی، بہت کچھ مل گیا، اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، یعنی سزا کے طور پہ، ہلاکت کے طور پہ، اللہ کی طرف سے جو ہوا، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر ناامید ہو گئے، مایوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کوئی بچاؤ نہیں، ہلاکت۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر کاٹ دی گئی جڑیں ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا۔ تو ظالموں کا ترجمہ کفروا واشرکوا باللہ بھی ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ سارے ترجمے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر ہی اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ پھر شاید والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کو، جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمی کوئی نہیں چھوڑی، انسان ہی ساری اپنی کرتوتیں بگاڑتا کرتا ہے۔ قل ارأیتم، اے نبی محترم آپ فرمائیں، بتائیں، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت خراب کر دے، تمہاری بصارت ضائع کر دے، اور تمہارے دلوں پہ ٹھپے لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم، اللہ کے سوا کون معبود ہے تمہیں یہ چیزیں ریپیٹ کر دے، بنائیاں ٹھیک کر دے، تمہاری شروائیاں ٹھیک کر دے، تمہارے اندر بیداری پیدا کر، کون ہے؟ انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے، یعنی انداز بیان بدل بدل کے ہم سمجھا رہے ہیں، ثم یصدفون، پھر وہ کیا ہے، پھر جاتے ہیں، ادھر سے سمجھاؤ ادھر نکل گئے، ادھر سمجھا ادھر نکل گئے، اپنی طویل اپنی مرضی کے ساتھ۔ ظاہر ہے میں نے بات کر دی ہے، اگر آپ کو اپنی مرضی کا اپنا اختیار ہے، یعنی اپنی مرضی کرنے کا، اللہ کو زیادہ حق ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار وہ اپنی مرضی کرے، کیونکہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور ہمارا سارا محاسب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سارے اختیارات۔ حضرت شاہ قاری صاحب، ہلو قاری صاحب، قاری صاحب بس دینا ادھر آ جاؤ، وہ ایتا سنا دو آگے، قاریاں دے نخرے بھی بکرے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑے قاری ہیں، ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، سلمان شاکر صاحب حافظ اللہ، ایتا سنا دو، جو بھی ہو ایتا سنا۔